ندوی اسلامک وائز چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عورتوں کے لیے کمال کی باتیں اور جمال کی باتیں، عورتوں کے لیے اچھی نصیحتیں، عورتوں کے لیے اچھی باتیں۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ویڈیو کو اسکپ نہ کریں اور ویڈیو کو لازمی سبسکرائب کر دیں، بہت مہربانی ہوگی۔ ناظرین، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو تو خاوند سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کیا کرو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی اچھی گزرے تو ہمیشہ صدقہ کیا کرو۔ اگر تم خاوند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو دوسروں کی باتوں پہ دھیان نہ دیا کرو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ خاوند ہمیشہ تم سے محبت کیا کرے تو تم ہمیشہ صاف ستھری رہا کرو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میرا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کیا کرو۔ بیری کے درخت کے نیچے پیشاب کرو گی تو جنات تمہیں تنگ کریں گے۔ خوشبو لگا کر رات کو کیکر کے درخت کے پاس ہرگز مت جاؤ ورنہ جنات تم پر عاشق ہو جائیں گے۔ رات کو درخت ہلاؤ گی تو تمہارے سر میں درد رہنے لگے گا۔ سفید لباس پہن کر اندھیرے میں جاؤ گی تو تمہیں عجیب مخلوق نظر آنے کا خدشہ ہوگا۔ پیشاب کر کے فوراً پانی مت پیا کرو ورنہ پیشاب پیلا آئے گا۔ نہا کر سرما کبھی مت لگانا ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔ پاخانہ کر کے فوراً روٹی مت کھانا ورنہ بواسیر ہو جائے گا۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھانا ورنہ پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ چلتے ہوئے روٹی کبھی مت کھانا ورنہ معدہ سکڑ جائے گا۔ شام کو ناریل کھایا کرو، جلد ملائم ہو جائے گا۔ شام کو چاول مت کھاؤ ورنہ چربی چڑھ جائے گی۔ جن عورتوں کے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتی ہے وہ چھوٹی الائچی کھایا کریں، کیونکہ چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی میں درد نہیں ہوگی۔ تکلیف کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہوتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے۔ جتنی تیزی سے آپ کھاتے ہیں اتنی ہی تیزی سے آپ کا وزن بڑھتا ہے۔ چھوٹا لقمہ ہے، کھا کر آہستہ آہستہ اور چبا کر کھائیں، کبھی موٹاپا نہیں ہوگا، کبھی وزن نہیں بڑھے گا۔ کھانے کے بعد سونف کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے اور کھانا بھی جلدی ہضم ہوتا ہے۔ جو حاملہ عورت چاہتی ہے کہ اس کا بچہ گورا ہو تو انار کا جوس پیا کرے۔ اگر آپ میں خون کی کمی ہے تو آپ کو دوران ماہواری درد ہو سکتا ہے اور آپ مختلف مسائل کا شکار ہو سکتی ہیں۔ 2 چمچ تیل لے کر اور انہیں پانی میں ابال لیں۔ اس پانی کو 2 بار دن میں استعمال کریں، ماہواری کے مسائل کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ عورت کی 4 چیزیں چھوٹی ہونی چاہیے۔ عورت کی اگر 4 چیزیں چھوٹی ہو تو وہ عورت پرفیکٹ عورت کہلاتی ہے۔ پرفیکٹ عورت کے 4 نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ عورت کے ہاتھوں کا چھوٹا ہونا۔ اگر کسی عورت کے ہاتھ چھوٹے ہوں گے تو وہ ایک پرفیکٹ عورت کہلائیں گی۔ دوسری نشانی ہے کہ عورت کے پاؤں کا چھوٹا ہونا۔ اگر کسی عورت کے پاس پاؤں چھوٹے ہوں گے تو وہ ایک پرفیکٹ عورت کہلائیں گی۔ تیسری نشانی ہے عورت کی شرمگاہ یعنی رحم کا چھوٹا ہونا۔ اگر کسی عورت کی شرمگاہ چھوٹی ہوں گی تو وہ عورت پرفیکٹ عورت کہلائیں گی۔ چوتھی نشانی ہے عورت کی پستان یعنی چھاتیوں کا چھوٹا ہونا، یا اگر کسی عورت کی پستان یعنی چھاتی چھوٹی ہوں گی تو وہ عورت ایک پرفیکٹ عورت کہلائیں گی۔ عورت جس قدر لمبے قد کی ہوں گی اس کے اندام نہانی کا سوراخ زیادہ قریب ہوتا ہے اور مرد ایسی عورتوں کو جلدی خوش کرنے میں کامیاب ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسی عورت زیادہ عاشق مزاج ہوتی ہیں اور جس عورت کا پست قد ہوتا ہے اس کی شرمگاہ اسی قدر طویل ہوتی ہیں، یعنی رحم نسبتاً دور ہوتا ہے اور ڈھیلے اور چھوٹے عضو والا مرد ایسی عورت کو مشکل سے ہی خوش کر سکتا ہے۔ عورت کی آنکھ کی سرخ ڈوڑے اس کی قوی شہوت ہونے کی دلیل ہوتے ہیں۔ جس عورت کے منہ کے دہانے زیادہ پھیلا ہوتا ہے اس عورت کی شرمگاہ کی فراخی کی دلیل ہوتی ہے۔ جس عورت کا رنگ خوبصورت ہو، آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں، ناک چھوٹی اور آواز دھیمی ہو، وہ نیک بخت اور صاحب اولاد اور خاوند سے محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ جو عورت اپنا چہرہ اور جسم چھپائے رکھے وہ وفاد شعار اور نیک کردار کی ہوتی ہے۔ جو عورت ہنس مکھ اور خوبصورت ہو، آنکھیں سرخ رکھتی ہوں، ناک چھوٹی اور آواز دھیمی ہو، وہ صاحب اقبال اور صاحب اولاد ہوتی ہے۔ مردوں کو خصوصاً اور عورتوں کو خصوصاً شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرنا پسند ہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے مرد کا اعلیٰ تناسل میں بیماریاں پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرنے والے عورتوں میں زیادہ شہوت ہوتی ہے اور شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری
کرنے سے حمل کا چانس بہت کم ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے یہ کام ضرور کر لیا کریں۔ وضو کر کے سوئیں۔ سورۃ الملک کی تلاوت کر کر سوئیں۔ اگر تہجد میں آنکھ کھلنے کی عادت نہ ہو تو وتر پڑھ کر سوئیں۔ شیاطین اور جنات سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں۔ مثلاً دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تسبیحات فاطمہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سوئیں۔ تمام مسلمانوں کو معاف کر کر سوئیں۔ اپنے گناہوں کا توبہ اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر کے سوئیں۔ فجر کی نماز کے لیے الارم لگا کر سوئیں۔ اگر خوشی چاہتے ہیں تو وقت پر عبادت کرو۔ اگر چہرے پر رونق بنانا چاہتے ہو تو نماز تہجد پڑھو۔ اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو۔ اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو۔ اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگو۔ کوئی کام شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو، اور اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو انشاءاللہ پڑھو۔ کوئی اچھی چیز دیکھو تو سبحان اللہ کہو۔ کسی کی تعریف کرو تو کہو ماشاء اللہ۔ کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہو تو کہو جزاک اللہ خیرا احسن الجزا۔ کسی کو رخصت کرو تو کہو فی امان اللہ۔ اللہ کے نام پر دو تو کہو فی سبیل اللہ۔ کسی کی موت کی خبر سنو تو کہو انا للہ۔ چھینک آئے تو الحمدللہ کہو۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہوتا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ رات کا کھانا نہ کھانے سے جلد بڑھاپا لاتا ہے۔ اپنا چہرہ ہاتھ، دوپٹے یا لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو اور کوئی وسیلہ نہ ہو تو روزانہ 21 مرتبہ سورہ فتح کی آیت 27 حصول مقصد تک پڑھے۔ ہفتے میں 2 روزے رکھنے سے کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں آتا۔ انڈے ابالنے والا پانی اگر بچے کو پلا دے تو بچہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ رات میں آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے صبح جلدی آنکھیں کھلتی ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھانے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری نہیں ہوتی۔ گھر کے دروازے کے پیچھے خاک یا کوڑا مت جمع کرو، کیونکہ شیطان کی جگہ ہے۔ شیطان کوڑے پر بیٹھتا ہے۔ چھوارے کھانے سے کمر کا درد دور ہوتا ہے۔ ادرک کا رس اور گھی ملا کر پینے سے کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھائے، کمر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ لیموں کا رس 1 چمچ، لہسن کا رس 1 چمچ، پانی 1 چمچ آپس میں ملا دیں۔ یہ خوراک صبح شام استعمال کریں، کمر کے درد میں بہت فائدہ ہوگا۔ غم پڑوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ غموں کو کمزور کر دباؤ اور دل کو دماغ کمزور کر دیتا ہے۔ غصہ جگر کو کمزور کر دیتا ہے۔ خوف گردوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ پریشانی معدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ استغفار کی وجہ سے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ استغفار کی وجہ سے تنگیاں دور ہو جاتی ہیں۔ استغفار کی وجہ سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ استغفار کی وجہ سے حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی باتیں نہ کریں۔ بیمار کے سامنے اپنے صحت و تندرستی کی باتیں نہ کریں۔ کمزور کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار نہ کریں۔ قیدی کے سامنے اپنی آزادی پر فخر نہ کریں۔ رنجیدہ افسردہ کے سامنے اپنی خوشحالی کا اظہار نہ کریں۔ بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد کی جلوہ نمائی کا اظہار نہ کریں۔ یتیم کے سامنے اپنے ماں باپ کی گفتگو سے پرہیز کریں۔ جو زیادہ بولتا ہے وہ کم عقل ہوتا ہے۔ اگر باتیں اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔